ایک فقیر ایک بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنا کشکول بادشاہ کے سامنے رکھ کر کہا، آپ دنیا کے سخی ترین بادشاہ ہیں، آپ مہربانی فرما کر صرف میرا یہ کشکول بھر دیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے گلے سے ہار اتارے، انگوٹھیاں اتاری، جیب سے سونے چاندی کے سکے نکالے اور درویش کے کشکول میں ڈال دیے۔ لیکن کشکول بڑا تھا اور یہ مال بہت ہی کم تھا، لہٰذا کشکول خالی نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے فوراً خزانے کے انچارج کو بلایا۔ انچارج ہیروں کی بوری لے کر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ بوری بھی کشکول میں الٹ دی، لیکن جوں ہیرے کشکول میں گرتے گئے، کشکول بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ تمام ہیرے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا احساس ہوا اور اسے پورے خزانے کا منہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ مزدور خزانے میں جاتے تھے، سونے چاندی اور جواہرات کی بوریاں اٹھاتے تھے اور لا کر کشکول میں ڈال دیتے تھے۔ مزدور تھک گئے، خزانہ خالی ہو گیا، لیکن کشکول نے بھرنے کا نام نہیں لیا۔ خزانے کے بعد وزراء اور درباریوں کی باری آئی۔ ساری کابینہ نے اپنی جیبیں، اپنی تجوریاں اور اپنے بینک بیلنس کشکول میں ڈال دیے۔ یہ سارا مال بھی کشکول کے پیندے میں غائب ہو گیا۔ کشکول خالی کا خالی رہا۔ اس کے بعد شہر کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے فوج کو اشارہ کیا، فوج شہر میں داخل ہوئی، اس نے پورے شہر کی دولت جمع کی اور لا کر کشکول میں ڈال دی، مگر نتیجہ پچھلے نتیجے سے مختلف نہیں تھا۔ بادشاہ نے محل کی طرف دیکھا، لوگوں نے بادشاہ کا محل بھی اٹھا کر کشکول میں ڈال دیا۔ اس کے بعد منسٹر کالونی، وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ کی باری آ گئی۔ یہ سارے ہاؤس بھی کشکول میں ڈال دیے گئے۔ شہر کے سارے کارنر پلاٹ، سارے کمرشل ایریاز، سارے ٹھیکے، سارے پرمٹ، ساری امدادی رقوم، سارے بینکس، سارے پلازے اور ساری ہاؤسنگ سکیمیں بھی اٹھا کر کشکول میں ڈال دی گئیں، لیکن کشکول خالی رہا۔ بادشاہ نے عوام کی طرف دیکھا، انتظامیہ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو بھی اٹھا کر کشکول میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارا شہر خالی ہو گیا، لیکن کشکول خالی رہا۔ آخر میں بادشاہ ہار گیا، فقیر جیت گیا۔ فقیر نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹا، مسکرایا، سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ بادشاہ فقیر کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور مجھے صرف اتنا بتا دیں، یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ درویش نے کیا جواب دیا؟ اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل مائنڈ چینجر بائی جاوید چودھری سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی سکرین پر اس وقت یہ سائن دکھائی دے رہا ہے، آپ اسے بھی کلک کر دیجئے، اور آپ کو یہ جو گھنٹی کی تصویر دکھائی دے رہی ہے آپ اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ چینل انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ میں کہانی کی طرف واپس آتا ہوں۔ درویش مسکرایا اور کہا، اے نالان بادشاہ، یہ خواہشوں کی ہڈیوں اور لالچ کے چمڑے سے بنا ہوا کشکول ہے۔ آپ اگر پوری دنیا کی دولت بھی اس پر ڈال دو گے تو بھی یہ نہیں بھرے گا، اسے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہم سب دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ دنیا اور یہ دنیا داری، یہ دونوں فقیر کے کشکول کی طرح ہیں۔ آپ اس کشکول میں جو چاہے جتنا چاہے ڈال دیں، یہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ انسان کا چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی تک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ایک کمرے کی خواہش پھیلتے پھیلتے کوٹھی بنتی ہے، اور پھر یہ کوٹھی پوری دنیا کے جزیروں اور پیلسز کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دفتر، ایک سٹینو اور ایک چپڑاسی کی خواہش پھیلتے پھیلتے ایوان صدر بن جاتی ہے۔ ایک دن کا اقتدار حشر تک پھیل جاتا ہے۔ ایک دستخط کرنے کا اختیار سکندر اعظم بن کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ایک لقمہ دسترخوان بنتا ہے اور وہ دسترخوان 40 ایکڑ کے ڈائننگ ہالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک کیمرہ، ایک تصویر اور ٹیلی ویژن سکرین پر اپنی ایک جھلک پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے ٹیلی ویژن اور پوری دنیا کے اخباروں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک خوبصورت عورت کی خواہش چند ماہ میں حرم بن جاتی ہے، اور چند ڈالر دیکھتے دیکھتے بلین اور ٹریلین بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان دنیا کے تمام نوٹوں پر اپنی تصویر چھپوانے کے خبط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی ایک گستاخ کو گستاخی کی سزا سنانے کی خواہش پھیلتے پھیلتے پھانسی گھاٹ بن جاتی ہے، اور انسان پھر پورے ملک کو پھانسی لگا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان صرف بال بنانے یا شیو کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر خود کو دیکھنے کی خواہش پوری زندگی پر پھیل جاتی ہے۔ انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے اور اس کے بعد بولنے کی خواہش کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اور پھر پوری زندگی مائک سے چپک کر گزار دیتا ہے۔ اور انسان 4 دن کے لیے اقتدار میں آتا ہے، لیکن یہ بابر ہو یا اورنگزیب عالمگیر ہو، آخری سانس تک اقتدار سے چپکا رہتا ہے۔ خواہش ایک ایسا کشکول ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔
जो कभी लबालब नहीं होता। चुनांचे जिंदगी अगर सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं तो फिर ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीख लें, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था कि मुझे सुकून कहां से मिल सकता है। महात्मा बुद्ध ने उसके दिल पर उंगली रखकर कहा, इस जगह को ख्वाहिशों से खाली कर लो, तुम्हें सुकून के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो शख्स महात्मा की तरफ देखता रहा और फिर बुद्ध ने सोने में लिखे जाने वाले लफ्ज कहे। उसने कहा, ख्वाहिशें दुख देती हैं, ख्वाहिशें जितनी ज्यादा होंगी दुख भी उतने ही ज्यादा होंगे, ख्वाहिशें जितनी कम होंगी दुख भी उतने ही कम हो जाएंगे, ख्वाहिशें कम करते रहो तुम्हारे दुख कम हो जाएंगे। उस शख्स ने कहा, है महात्मा मुझे खुशी चाहिए। फरमाया, तुम्हारे फिक्रे में मुझे और चाहिए ये दोनों लफ्ज इजाफी हैं। मुझे यानी अना को जिंदगी से खारिज कर दो और चाहिए यानी ख्वाहिश को अपनी जात से हटा दो, पीछे सिर्फ खुशी रह जाएगी। मुझसे एक दिन एक बुजुर्ग ताजर ने पूछा, हम अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? मैंने उनसे अर्ज किया, आप ख्वाहिशों के बगैर जिंदगी गुजारना सीख जाएं, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। वो बोले, कैसे? मैंने अर्ज किया, शुक्र बढ़ा लें और शिकवा कम कर दें। जो मिल गया ऊपर देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और जो नहीं मिल सका उसके लिए सजदा करें और अल्लाह से अर्ज करें, या बारी ताला तुम 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो, तुमने यकीनन मुझे जलील होने से बचा लिया होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या मेरे परवरदिगार। और इसके बाद देखें आप पर खुशी, सुकून और इत्मीनान की कितनी बारिश होती है। आप अगर इस मौजू को मजीद समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो दुनिया के 25 बड़े मसाइल की मुहम्मदी टिप्स जरूर देखिए। इसका लिंक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यह हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मकबूल तरीन अहादीस में शामिल है। मेरा दावा है आप जिस भी मसले में गिरफ्तार हैं, आपको इस वीडियो में उसका हल जरूर मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने अजीजों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है, ये किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।